رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ پہلے 10 دن پہلا عشرہ اس کا گزر چکا ہے، اب ہم دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ کہ رمضان کے درمیانی جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی موقع ملے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، گھر میں اگر کوئی مرحوم ہیں، والد والدہ، ان مرحومین کے لیے، تمام مومن بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے اللہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام کی مغفرت فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، من سلم رمضان سلمت لہو سنہ، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا، جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ یعنی جس کا رمضان عبادتوں میں گزرا، جس کا رمضان اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے گزرا، جس کا رمضان بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے گزرا، یعنی اس کا رمضان اچھا گزرا۔ تو جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ یہ میری بات نہیں بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو رمضان میں اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور پھر بندوں کے حقوق کو ادا کرے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رمضان کو گزار دے، باقی 11 مہینے اس کے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے باقی 11 مہینے اچھے گزریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عافیت اور اطمینان سے گزریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان کو عبادت کے ساتھ گزار دیا، بقیہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ اس کے جان میں، مال میں، عزت میں، عمر میں، آبرو میں خوب برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اب رمضان کے جو دن باقی ہیں، ان دنوں میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور بندوں کے حقوق اگر ہم پر ہیں تو وہ حقوق بھی ہمیں ادا کرنے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ جب صحابہ کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چلا کہ رمضان کی کیسی فضیلت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ سے دعا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کاش کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ صحابہ کہتے تھے کہ یہ ایک مہینہ رمضان کا ہے، کاش کے بقیہ 11 مہینے بھی رمضان ہی ہوتے۔ تو ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس مہینے کی پوری قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، چونکہ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے، بہت سے ہمارے بھائیوں کا، بہت سے ہماری ماؤں اور بہنوں کا بھی معمول ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آج میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے ادائیگی کو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔
دیکھیں جس طرح نماز فرض ہے ہر بالغ پر، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح نماز مردوں پر بھی الگ الگ فرض ہے، عورتوں پر بھی الگ الگ فرض ہے، مرد ادا کریں تو ایسا نہیں کہ ان کی بیوی کی طرف سے ادا ہو گیا، ان کی بیٹیوں کی طرف سے ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد اپنی نماز پڑھیں، عورتیں اپنی نماز پڑھیں گی، بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اپنی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جن جن کے اوپر فرض ہے، اگر شوہر کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو شوہر اپنی زکوٰۃ نکالیں، اگر بیگموں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بیویوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طرح اگر بچے ہیں اور پھر ان کا بینک بیلنس الگ ہے اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو پھر ان بچوں پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ بات سمجھ؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ زکوٰۃ انسان جب ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں، اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ نے انسان کو مالدار بنایا ہے اور وہ اپنے مال کا حق ادا نہیں کر رہا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر عجیب عجیب قسم کے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں اس کے وہ مال ختم ہو جاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، وہ جہاں سے آیا تھا وہیں پہ ٹکتا نہیں وہ، کیونکہ مال کا حق ادا نہیں کیا نا، تو جو اصل تھا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن میں ان کے مال کو، کل قیامت کے دن ان کے مال کو آگ میں تپایا جائے گا، سونے کو، چاندی کو، جو چیزیں بھی ہیں ان کو تپایا جائے گا، اور پھر وہ ان کی پیشانی پر، ان کے بازوؤں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے جسم پر اس کو داغا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہیں گے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی وہ مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یہی وہ مال ہے۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب تم اپنے اس مال کا مزہ چکھو، اب تم اپنے اس مال کا مزہ چکھو۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ضروری ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، مال دیا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے دیا ہے، تو اس کا حق ہمیں ادا کرنا یہ اسی کا حکم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، جہاں بھی نماز کا حکم ہے ساتھ میں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اکثر آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نماز تو دن میں 5 ٹائم کی فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ آدھا تم رکھ لینا، آدھا میرے نام پہ دے دینا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ صرف 2.5% جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے کتنا، 2.5%، 40واں حصہ یہ اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے مالداروں کے مال میں۔ جب انسان مال ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو پھر اس کا مال ہے نا کہیں لگ جاتا ہے،
انسان کیوں نہیں نکالتا؟ یہ سوچ کر نہیں نکالتا کہ میں نہیں نکالوں گا تو میرے پاس جمع رہے گا، میں نکالوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، اتنا محنت سے میں نے کمایا، اب میں اس میں سے نکال دوں گا تو کم ہو جائے گا، لیکن نہیں نکالے گا نا تو محروم ہو جائے گا۔ سورہ قلم میں تبارک الذی 29ویں پارے میں دوسری سورت ہے سورۃ القلم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اور پھر اسی طرح تفسیر ابن قرطبی میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ ہے۔ اچھا، قرآن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ کسی جو ہے نیوز کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا، وہ اس طرح کہ اللہ نے ان کو ایک باغ عطا فرمایا تھا، پھلوں کا باغ۔ کیسا باغ؟ پھلوں کا باغ۔ اب وہ زمانے میں وہی چیز سب سے قیمتی چیز تھی، پھلوں کا اگر باغ ہے ان کے پاس تو وہ مالدار ہیں۔ اللہ نے ان کو دل بھی دیا تھا، بڑے سخی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا نہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے دل نہیں ہوتا، جن کے پاس دل ہوتا مال نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مال بھی ہے دل بھی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سارے مالداروں کو سخاوت نصیب فرمائے، دل بھی عطا فرمائے۔ بہرحال تو وہ ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو نوازا تھا، باغ تھا ان کا، پھلوں کا باغ، پھل فروٹ، پھلوں کا ان کا باغ تھا۔ جب بھی فصل تیار ہوتی تھی تو وہ باغ پہ جاتے، سارے غریب مسکین محتاج آتے، سب کو تقسیم کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ فصل توڑ کر غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے، جتنے بھی آتے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، سب کو تقسیم کرتے۔ اس کے بعد پھر اپنے ضرورت کے لیے یا پھر اس کے بعد پھر مارکیٹ میں بیچنا فروخت کرنا وہ بعد کی چیز، لیکن سب سے پہلے توڑ کر کیا کرتے؟ تو پورے گاؤں میں مشہور تھے اور پورے غریبوں کو معلوم تھا، سب انتظار کرتے، پھل کے پک کر تیار ہونے کا انتظار کرتے۔ پھل پک گئے، تیار ہو گئے، اب جیسے ہی وہ باغ کو جاتے سب آ جاتے ضرورت مند، خوشی خوشی سب میں تقسیم کرتے، اور جو بچتا پھر اس کو بیچتے اور گھر کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 3 بیٹے تھے، ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا تو ہمارے بڑے بیوقوف تھے۔ ابا کیا تھے؟ بڑے بیوقوف تھے۔ اگر ابا غریبوں میں، ضرورت مندوں میں اس طرح یہ پھل نہ بانٹیں اور پورے کا پورا پھل ہم بازار میں بیچیں تو ہمیں اب کو کہاں کی رہتے تھے، اب تک ہمیں کہاں کی رہتے تھے۔ ہمیں ابا کو اتنی عقل نہیں تھی، پرانے اتنے نا، کیسا جمانا کیسا بڑھانا معلوم نہیں ان کو، ہمیں ایسا کریں گے۔ اب تینوں بھائی مل کر مشورہ کیے کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں کسی بھی غریب کو نہیں دینا، کسی بھی ضرورت مند کو نہیں دینا، ہمیں کیا کریں گے، پورا پھل توڑ کر بیچیں گے اور خوب نفع کمائیں گے۔ اب تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ دن میں اگر ہم گئے، دن کے اجالے میں، تو جیسا ہمارے ابا کی عادت تھی، لوگ دیکھتی، غریباں دیکھتی، سب بھی آ جاتی منگنے، دن میں جانے کا نکو، رات کو جن میں، جب پورے لوگ سو کر رہتی، پورے غریباں سب ضرورت مندہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی، سو کر رہتی، رات کو جائیں گے، رات کی جو ہے رات کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں، اس وقت جو ہے چھپ کر جائیں گے اور توڑ کر لا کر پورے کا پورا بیچ دیں گے۔ تو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پھر رات میں نکلے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ رات میں اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک بھائی نے یہ کہا کہ آہستہ بات کرو، کہیں ہماری آواز کسی غریب تک نہ پہنچ جائے، اگر ان کو پتہ لگا نا کہ ہم جا رہے ہیں پھل توڑنے تو وہ رات میں بھی آ جائیں گے، آہستہ آہستہ بات کرو۔ بہرحال گئے، تینوں باغ کے پاس گئے تو جا کر حیران ہیں یہ دیکھ کر کہ باغ ہے ہی نہیں،
ایک چٹیل میدان ہے، کھلا میدان ہے، صاف میدان ہے، ایک بھی درخت نہیں ہے، باغ کا نام و نشان نہیں ہے۔ تعجب میں پڑ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہیں ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے، کہیں ہم راستہ بھول تو نہیں گئے۔ آزو بازو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، سارے بھائی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی غلط نہیں، صحیح جگہ پر ہم پہنچے، یہی تو ہماری جگہ، یہی تو باغ، یہی ہماری جگہ ہے، یہی باغ آباد تھی اور اسی باغ میں پھل لگتے تھے، ابو یہیں پر سب کو توڑ کر دیتے تھے۔ تو پھر ایک بھائی نے کہا کہ ہماری نیت غریبوں کی دینے کی نہیں تھی، ہماری نیت جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، ضرورت مندوں کو نہیں دیں گے، بل نحن محرومون، اس نیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ اس نیت کی وجہ سے اللہ نے وہ ہرے بھرے باغ کو جس میں پھل لگے تھے بس توڑنے کی دیری تھی، نیت کی خرابی کی وجہ سے بے نام و نشان کر دیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے، بقیہ مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو۔ اللہ سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندو مجھے بتاؤ کیا میرے سے بھی زیادہ سچا کوئی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے بڑھاتا ہوں۔ ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آتا، سود میں بڑھوتری نظر آتی ہے ہمیں۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے ایک 10 لاکھ روپے ہی سود میں دیتے رہیں گے، اچھا بڑھتے رہتا ہے۔ غیروں کی بات نہیں، ایمان والے سودی کاروبار کر رہے ہیں، معلوم آپ کو؟ ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والے سود میں ملوث ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ سود اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ سود اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایمان والوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کس زبان سے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، اللہ نیک ہدایت دے، اللہ سود سے، سنگے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گمراہی سے، ضلالت سے، گناہوں سے اللہ بچائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ جو ہوتا ہے میں اسے بڑھاتا ہوں۔ یہ سود بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ 1 لاکھ روپے میں سود میں دے ڈالا تو 1 مہینے کے بعد مجھے 1,10,000 جم کو آ رہی، 10 لاکھ دیا تو 11 لاکھ جم کو آ رہی، 1 لاکھ جو بڑھوتری نظر آ رہی ہے نا، یہ دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں، جیسے ایک انسان بیمار ہے اندر سے، اور بیماری کی وجہ سے پھول گیا، پورے جسم میں پیپ اس کے بھر گیا ہے، موٹا تازہ نظر آ رہا ہے، چہرہ لال نظر آ رہا ہے، دور سے دیکھ کر سب دیکھ کر کہتے ہیں کیا ماشاءاللہ، کیا باڈی ہے، کیا صحت ہے، لیکن حقیقت میں وہ پورا کیا ہے؟ بیمار ہے۔ وہ ایک سوئی اس کے جسم میں لگے گی نا، پورا پھس ہو جائے گا وہ۔ اسی طرح یہ سود والے جو بڑے بڑے بلڈنگوں میں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، ایک اللہ کی پکڑ آئے گی نا، پورا ختم ہو جائے گا۔ وہ موٹا صحیح نہیں ہے، ایک انسان ہے دبلا پتلا ہے لیکن جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کی قسم دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، گرچہ کہ کمائی کم ہے، آمدنی کم ہے، لیکن سنگے میں ملوث نہیں ہے، سود میں ملوث نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت حسن، حضرت حسین
رضوان اللہ مجمعین، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات حسنین، دونوں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں ایک مرتبہ سفر پر تھے۔ ایک اونٹ میں زیادہ راہ تھا، ان کے کھانے پینے کی ساری چیزیں ایک اونٹ میں رکھے ہوئے تھے، اور باقی تینوں اونٹ میں جا رہے تھے۔ کہیں کسی جگہ پڑاؤ قیام رکنا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن اس دن ایسا ہو گیا کہ جس میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں جس اونٹ میں تھی، وہ شاید رسی تھوڑی ڈھیلی بنی ہوئی تھی یا کیا ہوا پتہ نہیں، وہ اونٹ جو ہے بدک گئے، مطلب چلے گم ہو گئی۔ اب انہوں نے تلاش کیا بہت، لیکن نہیں ملی، سفر لمبا تھا، اور ان تینوں کو بھوک بھی لگی، ان تینوں صحابی کو بھوک بھی لگی، تو وہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے، مدینے کے قریب ہی ایک جگہ پہنچے، ایک جھوپڑی تھی، وہاں پہنچے۔ اس جھوپڑی کے پاس آواز دی کہ بھئی کوئی ہیں، تو ایک بوڑھی خاتون تھی، کہنے لگی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ہم دونوں، اور یہ حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں، راستے میں ہمارا جو زیادہ راہ تھا وہ گم ہو گیا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اگر آپ کے یہاں کچھ ہو تو کھانے کا انتظام کچھ ہو سکے تو وہ بڑھیا جو ہے، پہلے وہ جانتی نہیں پہچانتی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن وہ بڑھیا کہنے لگی آ جاؤ بیٹے اندر آ جاؤ۔ پھر اندر بلائی، اور پھر جو ہے ایک بکری اس کے پاس تھی، وہ بڑھیا کہنے لگی ایک کام کرو، تم بکری ذبح کر دو، میں شوربہ بنا دیتی ہوں، جب تک تم ذبح کر کے گوشت بناؤ تب تک میں تھوڑے آٹا ہے میں روٹی بنا دیتی ہوں، پھر میں شوربہ بنا دیتی ہوں، کھا لینا تم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ ذبح کیے، حضرت حسن حسین انہوں نے خود ذبح کیے، اور پھر جو اس کی بوٹیاں بنی، پھر وہ گوشت بنا، اور پھر وہاں سے کھانے سے فارغ ہو کر وہ نکل رہے تھے، گھر کے جو بوڑھے تھے وہ تشریف لائے، بہرحال ان سے ملاقات ہوئی، وہ چلے گئے، پوچھے کون تھے کیا تھے، مسافر تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بھوکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو ہماری بکری ہے، میں نے ذبح کرنے کو کہا، ذبح کیے، میں نے شوربہ بنا کے دیا تھا۔ تو بوڑھے میاں جو ہے وہ تھوڑا غصہ ہو گئے کہ ایک ہی تو بکری تھی، وہ بھی تم نے دے دی۔ بہرحال وہ بوڑھی کی جو نیت تھی وہ صرف اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا کے علاوہ اس کے دل میں کچھ اور نہیں۔ بہرحال ان کا جو گزارا ہوتا تھا، یہ جو میاں بیوی کا، یہ جنگلوں میں بکریوں کی مینگنیاں چنتے تھے، بکریاں اور اونٹوں کی مینگنیاں چن کر اسے لا کر جمع کر کے اسے سکھا کر پھر وہ لے جا کر جو ہے مدینے میں بیچتے تھے۔ اس طرح ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ اسی طرح جو ہے وہ بکریاں کی مینگنیاں وہ جمع کر کے وہ بوڑھی جو ہے وہ خاتون وہ مدینے کو گئی بیچنے کے لیے، تو وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی، پہچان لی، وہ فوراً ملاقات کے پوچھے آپ یہاں، تو بتائی کس طرح میں، تو وہ اپنے گھر لے کر گئے، اور پھر جو ہے 1000 بکریاں ہدیہ میں دی، 1000 بکریاں اور 1000 جو ہے درہم دیے حضرت حسن، اور پھر ایک خادم سے کہے کہ یہ بوڑھی اماں ہیں، بھیا کے پاس لے جاؤ، حضرت حسین کے پاس لے جاؤ، میں ہمارے بھائی کے پاس لے جاؤ، وہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ بہرحال وہ خادم جو ان کو ان کے پاس لے گئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1000 بکریاں اپنی طرف سے ہدیہ کیے، 1000 درہم بھی دیے، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں دی، اور پھر ان بکریوں کے لیے خادم بھی دیے چرانے کے لیے۔ اب یہ 4000 بکریاں 4000 درہم کے ساتھ اپنی جھوپڑی کو لوٹی۔ تو وہ بوڑھے میاں جو تھے وہ انتظار میں تھے، تو کہنے لگے آپ مجھے ڈانٹ رہے تھے نا، دیکھو اللہ نے کتنا بہترین بدلہ عنایت فرمایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اخوت و محبت کا مہینہ ہے، اپنے بہنوں سے محبت کریں، اپنے بھائیوں سے محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، خاص طور سے ہماری جان پہچان میں جو غریب ہیں، مستحق ہیں،
ان تک آپ جو بھی مدد پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اللہ کی قسم، بڑی بڑی عبادتیں انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی، جو بڑی بڑی ریاضتوں سے انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا جو انسان کسی کی دعا سے پہنچ جاتا ہے۔ کسی کی دعا سے انسان اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، کیا پتا کس کی دعا ہمیں لگ جائے۔ مدارس کی آپ الحمدللہ خدمت کرتے ہیں، مدارس کا آپ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدرسے کے بچوں کی دعائیں آپ کو لگیں۔ اسی طرح آپ غریبوں کی بھی جو ہے مالی تعاون کریں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جس طرح آپ سے ہو سکے اس طرح آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتانا تھا کہ ریاضتوں سے انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا، اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا جس مقام کو انسان کسی کی دعا سے پہنچ جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے مقبول دعائیں، وہ پورا نام میں بھول رہا ہوں کتاب کا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے عمرے پہ گئے ہوئے تھے، رات میں جب سوئے تو خواب میں ان کو ایک فون نمبر دکھایا جا رہا ہے، خواب میں کوئی ان کو ایک فون نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ فون نمبر ہے، ان کو فون کر کے ان کو عمرہ کراؤ۔ یہ خود عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کو خواب میں کوئی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فون نمبر ہے، اسے نوٹ کر لو اور ان کو کیا کراؤ، عمرہ کراؤ۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے میں نے سوچا ایسی خواب، خیالی خواب ہوگا، میں اتنی توجہ نہیں دی میں، لیکن دوسرے دن رات میں پھر وہی خواب، تہجد کے وقت میں وہی خواب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ اس نمبر پہ فون کرو اور اس بندے کو عمرہ کراؤ۔ کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن تھوڑا سوچنے لگا کہ کروں نہیں کروں، کیا کروں، بہرحال میں کسی سے کچھ کہوں نہیں کہوں، میں اسی فکر میں تھا۔ پھر دوسرا دن، تیسرے دن خواب میں پھر وہی، تو میں جو ہے وہاں ایک ہمارے ملک کے عالم تھے، میں نے ان سے جا کر رابطہ کیا، میں نے ان کو خواب بتایا کہ 3 دن سے مجھے مستقل اس طرح کا خواب آ رہا ہے۔ تو انہوں نے، مولانا نے پوچھا کہ وہ نمبر تمہیں یاد ہے جو خواب میں دکھایا؟ جی مجھے یاد ہے۔ تو فرمائیں کہ اچھی بات ہے نا، عمرہ کرانا کسی کو یہ تو بہت ثواب کی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، تو آپ کراؤ، فون لگاؤ، نمبر لگاؤ۔ تو انہوں نے جو ہے فوراً فون نمبر لگائے، تو وہ ایک صاحب تھے جو جدہ میں کام کرتے تھے، وہ یہیں کے تھے لیکن وہاں جدہ میں کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فون اٹھایا، پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھے ساری بات بتائی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے اپنے خرچے پر آپ کا عمرہ کراؤں گا، آپ اپنا ایڈریس دو، میں جو ہے آؤں گا اور پھر میں یہاں سے آپ کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے اپنے جو کفیل ہیں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے ان سے بات کی اور پھر انہوں نے پھر فون کیا اور فون کر کے کہا کہ آپ آ جاؤ لینے کو فلاں جگہ۔ تو یہاں سے گئے وہ، وہاں ریاض یا جدہ جہاں بھی وہ رہتے تھے وہاں جا کر ان کو جو ہے اپنے کار میں بٹھا کر ان کو لے کر آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب احرام کے کپڑے ان کو دیے اور انہوں نے احرام کے کپڑے پہنے، راستے میں آتے ہوئے وہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ رونے لگے، وہ رو رہے تھے، ان کے دل میں ایک قسم کی عجیب کیفیت تھی۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، انسان عمرے کے لیے جائے اور انسان حج کے لیے جائے، اللہ کے گھر کی طرف جائے اور اس کے دل کی کیفیت نہ بدلے تو پھر یہ محرومی کی بات ہے۔ انسان اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا یہ جانا مقبول ہے، اس کا یہ سفر اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اس کے دل میں جذبات ہیں، ایک عجیب کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سے لوگ تو بس سفر پہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ سب کے عمروں کو قبول فرمائے، سب کے حج کو قبول فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں وہ ان کی ایک عجیب کیفیت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں گنہگار بندہ، آج تک میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا، میں یہاں کام پہ آیا تھا، اللہ نے مجھے عمرہ آپ کے ذریعے نصیب کیا۔ کہہ رہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں۔ بہرحال میں ان کو لے کر آیا عمرہ، میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں کہ پورا عمرہ ہو گیا، عمرے کے سارے ارکان پورے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
ایک اور طواف میں کر لیتا ہوں. بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ طواف کر لو, ایک اور طواف کر لو. تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. سجدے میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کرنے لگے, سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے. میں نے اس سے پہلے ان سے کہا تھا کہ آپ جلدی نماز پڑھ لو, پھر آپ کو چھوڑ کر آنا ہے, میں کار کا انتظام کرتا ہوں, کار کا بندوبست کرتا ہوں. پھر وہ کار کا بندوبست کر کے آ گئے, ابھی تک وہ سجدے میں ہی ہیں. تو ان کو ڈاؤٹ ہوا, قریب گئے, جا کر انہوں نے آواز دی کہ بھائی صاحب بول کر ان کو پکارے, لیکن کوئی آواز نہیں. پھر ان کو چھو کر ہلا کر دیکھے تو انتقال کر چکے تھے. کعبۃ اللہ میں, مقام ابراہیم کے پاس, احرام میں وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو کہتے ہیں ان کے گھر کا نمبر تھا میرے پاس, میں نے فوراً ان کی اہلیہ کو فون لگایا کہ سنایا اس طرح آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے فون کیا, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے اب وہاں لے جانا ہے, ان کو جدہ لے جانا ہے. تو ان کی بیوی انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کر کے کہنے لگی کہ نہیں, یہاں نہیں لانا, ہم سب وہیں آ رہے ہیں ان کے جنازے میں, وہیں آپ انتظام کرو, مکے میں ہی ان کا جنازہ ہو, وہی انتظام کرو. بہرحال مکے میں ان کے جنازے کا وہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا اور زمزم کا پانی لایا, اور زمزم کے پانی سے میں نے ان کو غسل دیا, اور احرام کے جو کپڑے تھے انہی کپڑوں میں میں نے ان کو کفن دے دیا. اور مکے میں, اور پھر جو ہے اس وقت جو ہے 10-15 لاکھ مصلیاں تھے جو ان کے جو ہے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے. 10-15 لاکھ مصلیوں نے جنازے کی نماز ادا کی. بہرحال اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد چند عرب حضرات تھے, انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی. میں نے ان کو بتایا کہ یہ بندہ ایسا خوش نصیب ہے, پورا واقعہ میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر ان کو تو انہوں نے, وہ جو عرب تھے, انہوں نے کہا کہ رکو ہم بات چیت کرتے ہیں. جنت معلیٰ میں, قبرستان میں جو جنت المعلیٰ ہے جہاں پر صرف صحابہ کی قبریں ہیں, وہاں اگر ان کو دفن کرنے کی جگہ مل جائے ہم بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے بات چیت کی اور جنت المعلیٰ قبرستان میں ان کو جگہ نصیب ہوئی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران تھا کہ وہ راستے میں کہتا تھا میں گنہگار ہوں, میں گنہگار ہوں, اور اتنی اچھی موت اسے نصیب ہوئی. کہتے ہیں میں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر تو راستے میں کہہ رہے تھے گنہگار ہوں گنہگار ہوں, اللہ نے اتنی پیاری موت دی, اتنی پیاری موت دی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تو عمل تمہارے شوہر کا ہوگا. تو وہ کہنے لگی ہاں میرے شوہر اتنے پابند نہیں تھے, گنہگار تو تھے, اتنے پابند نہیں تھے, لیکن ایک عمل ان کی زندگی کا جو مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ ہے, ہمارے پڑوس کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے, بچے یتیم ہو گئے, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. تو ہمارے گھر کا جو راشن لیتے تھے, جو ہمارے گھر کے لیے جیسا راشن لیتے تھے سیم ویسا راشن ان کے گھر کے لیے بھی لیتے تھے, مجھے لا کر دیتے, میں وہ راشن پہنچا کر آتی. ہمارے بچوں کے لیے جو کپڑے خریدتے تھے سیم وہی کپڑا ان کے بچوں کے لیے بھی خریدتے تھے, مجھے لا کر دیتے, میں لے جا کر وہ بیوہ کو پہنچا کر آتی. میرے لیے جیسے کپڑے خریدتے بیوہ کے لیے خریدتے. میں جب بھی وہ راشن, وہ کپڑے, وہ چیزیں لے جا کر اس بیوہ عورت کو میں دیتی تو وہ بیوہ عورت ایک ہی دعا دیتی تھی, اللہ تمہارے شوہر کو بہترین موت نصیب کرے. یہ دعا وہ عورت دیتی تھی. تو میرے عزیز ساتھیوں, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انسان ریاضتوں سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جن مقام کو وہ کسی کی دعا سے پہنچ جاتا ہے. آج ہمیں صدقہ کرنا بولے تو چندہ والے آئے تو تلاش کرتی ہیں جیب میں 10-20 کے نوٹا ہی کیا, چلر ہی کیا. کھلانا غریبوں کو, مدرسے کے بچوں کو بولے تو پہلے سے ولیمے کی دعوت دے کو, ولیمے میں 100 بچوں کا زیادہ پکیں گے وہ نہیں, بچ گا تو مفتی صاحب کیا بھائی قصہ پورا بچ گا, حضرت مدرسے دیکھ بھیج لو, بچن کھلا لو. وہ بھی دیتے ہوئے ایسا بولتی کیا کہ بڑا احسان کرے سرکار. اب نکو در کو بولے تو دل ٹوٹ جاتا, نہ کر کو ہمیں کیا بولنا, ہمیں خاموش رہتی بھائی بھیج دلو کہتی ہیں.
تمہارے مہمانوں کو گرم گرم، پیارے نبی کے مہمانوں کو 50 کہاں سے برکت آتی ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، جیسی نیت بندے کی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، رمضان کا مہینہ 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، انشاءاللہ 1:45 کو ختم کر دوں گا۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو دیتے ہوئے نیت ہماری اچھی ہونا، نیت ہماری اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، اور جیسا اخلاص ہوگا اللہ کی طرف سے بدلہ بھی ویسا ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی۔ یہ غریب کو دیکھ کر آپ کا دل تڑپتا ہے، آپ اپنی حیثیت سے زیادہ اسے دیتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی حیثیت سے زیادہ دے گا، یاد رکھیں۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں، ایک گھر میں جو ہے ایک میاں بیوی تھے، کوئی فقیر آیا، دستک دی اس نے، زکوٰۃ کا مستحق تھا وہ، کہ کچھ ہو تو دے دو۔ انہوں نے پوچھا بیوی سے کیا ہے گھر میں؟ ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے گھر میں چند مرغیاں تھیں، وہ 4 انڈے تھے گھر میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ صرف 4 انڈے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ بیچارہ غریب ہے، دے دو اس کو، اللہ ہمارے لیے کچھ انتظام کرے گا۔ 4 انڈے دے دوں؟ جی 4 دے دو۔ تو 4 انڈے دے دیے اس فقیر کو۔ اللہ دیکھو، اللہ تعالیٰ انسان جیسی نیت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے یہ ہوا، شام کا وقت ہوا، ان کے ایک دوست نے 40 انڈے ہدیے میں بھیج دیے۔ وہ 40 انڈے گھر کے اندر لا کر وہ دیکھ رہے تو اس میں سے 30 انڈے صحیح سالم ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بیوی کو بلا کر پوچھے کہ آپ جو 4 انڈے دیے وہ چاروں کے چارے صحیح سالم تھے یا کیا تھا وہ؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی نہیں، وہ میں جا رہی تھی نا، تو جاتے جاتے ایک انڈا تھوڑا پھوٹ گیا تھا اور اس کے اندر کا تھوڑا نکل رہا تھا، میں وہ 4 ایک کے بدلے 10 اللہ نے عطا فرمایا۔ اور چونکہ یہ وہاں پھوٹ گیا تھا تو اللہ نے یہاں 10 ویسے پہنچائے جیسے ان کی وہ پہنچے تھے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک کا بدلہ 10 ہو، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلہ 70 بھی دیتے ہیں، ایک کے بدلہ 100 بھی دیتے ہیں، ایک کے بدلہ 1000 بھی دیتے ہیں، وہ انسان کی نیت پر ہے، انسان کے اخلاص پر ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت دی ہے، کوئی نماز قضا نہ کریں، نفل سنتوں کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں، تراویح پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ، اور اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ آج کے حساب سے سونا نصاب کو نہیں پہنچ رہا، 7.5 تولہ نہیں ہے، چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے، سونا چاندی کیش تجارت کی چیزیں، ان ساری چیزوں کو ملا کر ٹوٹل 50 کو 7,000 روپے کا اگر کوئی مالک ہے، اس کے سونے کو، اس کے چاندی کو، اس کے کیش کو، اس کے تجارت کی چیزوں کو پورا ملا کو ٹوٹل ڈالے تو 50 کو 7,000 روپے ہو رہی بولے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ وہ 50 کو 7 میں سے 40واں حصہ کیا کرنا ہونا، یہ سب سے آخری درجہ۔ اب اس کے اوپر جتنے زیادہ، جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ نے جتنا آپ کو مال دیا ہے، اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور ایک درخواست یہ ہے، میں ہر سال کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی، کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں آپ کے شہر کا مدرسہ فخر العلوم نعمانیہ کو بھی جو ہے اس میں جو ہے حصہ رکھیں۔ آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم جو مدرسے کو پہنچانا چاہتے ہیں، میرے پاس رسید ہوتی ہے، میں روزانہ آپ کے لیے رسید لاتا ہوں اور پھر یہاں سے لے کر جاتا ہوں۔ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم لائیں، انشاءاللہ مجھ سے رسید حاصل کریں، اور مائک کے ذریعے ہماری ماں بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم گھر کے ذمہ دار احباب کے ہاتھ دے کر بھیجیں، انشاءاللہ یہاں میں ان کو جو ہے رسید دے کر بھیجوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ان بقیہ دنوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔